سبا کی ملکہ نے سلیمان کی سب حکمت دیکھی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 10واں باب، پہلی سے 10ویں آیات مقدسہ تک۔ سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمانے کے لیے آئی، اور وہ بڑے جلوہ کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئی، اور اس کے ساتھ خوشبوئوں سے لدے ہوئے اونٹ اور کثیر سونا اور بیش قیمت جواہر تھے۔ اور وہ سلیمان کے پاس آئی اور جو کچھ اس کے دل میں تھا اس کی بابت اس سے گفتگو کی، اور سلیمان نے اس کی تمام باتوں کی اس کے لیے تشریح کی، اور بادشاہ سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی جس کی اس نے اس کے لیے تشریح نہ کی۔ اور سبا کی ملکہ نے سلیمان کی حکمت کو اور گھر کو جو اس نے بنایا تھا دیکھا، اور اس کے دسترخوانوں کے کھانے اور اس کے نوکروں کے مکان اور اس کے خادموں کا قیام اور ان کا لباس اور اس کے جام بردار اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداون کے گھر کو جاتا تھا۔ تو پھر اس میں جان باقی نہ رہی، اور اس نے بادشاہ سے کہا، وہ خبر سچ تھی جو مجھے میرے ملک میں تیری باتوں اور تیری حکمت کی بابت پہنچی، لیکن جو کچھ مجھ سے کہا گیا میں نے اس کا یقین نہ کیا جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ اور دیکھ، مجھے آدھا بھی نہ بتایا گیا تھا۔ یقیناً تیری حکمت اور اقبال مندی اس خبر سے جو میں نے سنی زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ، خوش نصیب ہیں تیرے خادم جو ہمیشہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیری حکمت سنتے ہیں۔ مبارک ہو خداوند تیرا خدا جو تجھ سے خوش ہے، اور جس نے تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، کیونکہ اس محبت کی خاطر جو خداوند کو اسرائیل سے ابد تک ہے اس نے تجھے بادشاہ مقرر کیا تاکہ تو انصاف اور عدالت کرے۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور بہت مقدار خوشبودار مسالے اور بیش قیمت جواہر دیے، اور جتنے خوشبودار مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے اتنی کثرت سے پھر کبھی نہ آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 37 جماعتی جواب۔ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ وہ تیری راستی کو فجر کی طرح اور تیرے حق کو نیم روز کی طرح روشن کرے گا۔ جماعتی جواب۔ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے۔ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے اور اس کی زبان سے انصاف ادا ہوتا ہے۔ اس کے خدا کی شریعت اس کے دل میں ہے اور اس کے پاؤں نہیں پھسلتے۔ جماعتی جواب۔ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، وہ تنگی کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو چھڑاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ صادق کے منہ سے دنائی نکلتی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 14ویں سے 23ویں آیت۔ جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور جب وہ ہجوم کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور جائے ضرور میں نکل جاتی ہے۔ یوں سب کھانے کی چیزیں پاک ٹھہرائیں۔ اس نے پھر کہا،
جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔